میں سے پہلی آیت میں دین کے کل تقاضوں کو دو اصطلاحات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا۔ پھر دو آیات میں ذرا زجر کے انداز میں پہلی آیت میں کیوں ایمان نہیں رکھتے اور یہ کہ کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ایک آیت میں ترغیب، تشویق، حوصلہ افزائی، آگے بڑھو، اگر اپنے غریبانوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان نہیں ہے تب بھی مایوس ہونے کی بات نہیں، قرآن حکیم کی آیات بینات موجود ہیں، ان سے تم اپنے باطنی تمام اندھیروں کو زائل کر کے نور ایمان سے اپنے باطن کو منور کر سکتے ہو۔ اور یہ کہ آخری آیت جو سلسلے کی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص، اس میں گویا کہ ایک طرح سے غیرت کو بھی للکارا گیا ہے، غیرت ایمانی کو، ہمت کرو، ایمان کا یقین کا تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ میں لگا دو اور کھپا۔ یہ میں خاص طور پہ اس آیت کا حوالہ آج اس لیے دے رہا ہوں کہ اس آیت سے متعلق ایک واقعہ ہے جو کہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا، جس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو ان کا تاثر کیا ہوتا، فوری طور پر عمل کے لیے عمل۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے سنائی صحابہ کو تو حضرت ابو الدحداح ایک صحابی ہیں انصاری، ان کا مدینے میں سب سے بڑا باغ تھا، 600 درخت تھے کھجوروں کے، تو اس باغ میں اسی میں ان کی رہائش تھی، گھر بنایا ہوا ہے۔ گویا کہ جو بھی انسان تصور کر سکتا ہے دنیا میں بہترین آسائشیں، باغ ہے، چھاؤں ہے، ظاہر بات ہے باغ ہے تو چشمہ بھی ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ تب انہوں نے فوراً سوال کیا کہ حضور، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ عرض کیا تو ہاتھ بڑھائیے۔ حضور نے اپنے دست مبارک بڑھایا، عرض کیا میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے، جو کہ مدینے میں سب سے بڑا باغ۔ اس کے بعد وہاں سے خوشیاں مناتے ہوئے، اب اصل میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کبھی جذباتی طور پر کوئی کام کر گزرے، کوئی بہت بڑی چھلانگ لگا لی، پھر ایک رد عمل بھی ہوتا ہے فوراً، یہ میں کیا کر بیٹھا، لیکن یہ کہ نہیں، گویا کہ بڑی کامیابی سے مسرور گھر وہاں گئے، باغ واپس، اور باغ میں داخل نہیں ہوئے، اب یہ اللہ کا ہو چکا ہے، اس کے باہر ہی اس کی فصیل سے باہر سے پکارا ہے، یا امت دحداح، اے دحداح کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ جو ہے اللہ کو دے دیا۔ اور وہ بھی اللہ کی بندی یہ کہتے ہوئے نکل آئی، یہ بہت اچھا کیا، بہت عمدہ سودا کیا، اور وہاں سے اپنا ذاتی سامان وغیرہ جو تھا لیا، نکل۔ یہ تھا انداز اصل میں، یہ جو انقلاب آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، تاریخ انسانی کا ایک یونیک فینومینن ہے، کل 20 برس میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو۔ تو وہ در حقیقت اس آمادگی کا کہ جو سنا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایمان پہلے سے موجود ہے، تو اب اس میں عمل کی کیا تاخیر۔ اب اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ 4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک آیت بالکل جیسے کہ پہلے حصے کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اسی مرتبہ اور مقام کی ایک آیت اس حصے کے اندر بھی ہے، اور وہ ہے اصل میں منافقت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، ترجمہ بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک تو کوئی چھلنی لگے گی آخرت میں کہ جو کافروں اور جو بھی مسلمان دنیا میں سمجھے جاتے تھے ان کو علیحدہ کرتے، اس کے بعد ایک اور شفٹنگ ہونی ہے، ایک اور چھان پھٹک ہونی ہے، جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے اب ان میں کون واقعی مومن تھا اور کون جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا تھا، جھوٹے اور سچے کے مابین ایک تمیز کرنے کے لیے یہ فینومینن ہے جسے ہم عام جو ہمارا محاورہ ہے اس میں پل صراط کہتے ہیں، اس کا تصور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں بھی موجود ہے، بین ہی انہی الفاظ میں سورہ تحریم جو آخری ہے ان مدنی صورتوں کا جو سلسلہ ہے، ان کی آخری صورت اس میں بھی ہے، اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں میں نے کل اس کی جو ہے کچھ الفاظ بیان کیے تھے،
فرمایا گیا یہ آیات 71-72 ہیں سورہ مریم کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو جہنم پر وارد نہ ہو، مومن ہو، کافر ہو، مسلم ہو، منافق ہو، سب کو گزارا جائے گا۔ اور اس کی در حقیقت یہ حکمت بیان کی ہے مفسرین نے کہ اہل ایمان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں کس شے سے بچایا ہے، ورنہ شاید اندازہ نہ ہو سکے کہ کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنا بڑا فضل اللہ کا ہم پر ہوا ہے، تو ان کو بھی گزارا جائے۔ وہ جو گزرنا ہے وہ اب کس طرح کا ہوگا، یہ میدان حشر کی جو چیزیں ہیں انہیں ہم صرف الفاظ جو ہیں ہمارے جو ان کے لیے قریب ترین ہو سکتے ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن میں آ گئے، ان کی اصل حقیقت تو وہیں جا کر کھلے گی۔ تو وہاں وہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ شدید گھپ اندھیرا، اہل ایمان کو نور عطا ہو جائے گا، بلکہ عطا کیا ہوگا، یوں کہیے کہ ان کے نور کا ظہور ہو جائے گا۔ وہ نور ایمان جو دلوں میں تھا، دے کر آئے تھے، وہ اب ظاہر ہو جائے۔ وہ نور اعمال صالحہ داہنی طرف، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے، ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا، یعنی خود وہ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نور بھی آگے آگے چل رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کا ایک قول ہے جو علامہ ابن جریر طبری لائے ہیں اپنی تفسیر میں نے اس کا صرف ایک حصہ آپ کو سنایا تھا۔ حضور نے فرمایا کسی کو تو یہ نور جو ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی جائے، کسی کو جو ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے عدن تک روشنی، اور کسی کے لیے بس اتنا ہی ہوگا کہ اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ وہ بھی بہت ہی خوش نصیب ہوگا کہ جس کے قدموں کے سامنے بھی روشنی ہو، کہ اگر گھپ اندھیرے میں کہیں کسی پگڈنڈی پر چلنا ہو یا کوئی ایسا راستہ کہ جہاں کوئی راستہ بنا ہوا نہ ہو، تو وہ ایک ٹارچ بھی اگر کسی کے پاس ہے، ایک لالٹین ہی کسی کے پاس ہے، تو وہ بھی بہت قیمتی شے، بہت خوش نصیب انسان ہوگا۔ بہرحال یہ اہل ایمان اپنے اس نور ایمان اور نور اعمال صالحہ کی روشنی میں اس راستے سے گزر جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اب بشارت ہے تمہارے لیے آج کے دن ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں اور جن میں تمہیں اب ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اور یہی ہے اصل اور بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اب یہ برعکس کیفیت ہے، قرآن کا یہ انداز ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ اہل ایمان کا حال بیان کر دیا، اب جو ایمان سے تہی تھے، منافق تھے، دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ 3 آیات جو ہیں ابھی سورہ مبارکہ کی 13، 14 اور 15، یہ اس نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین موضوع، اور در حقیقت جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ ام المسبحات ان تمام 10 صورتوں میں، یعنی پھر جو بقیہ 9 مدنی صورتیں ہیں، ان کے مضامین کا پورا خلاصہ ہے، ایک جامع انڈیکس ہے کہ جو سورہ حدید میں۔ چنانچہ سورۃ المنافقون پوری ایک سورت ہے 11 آیات کی کہ جو اسی مجموعے میں شامل ہے، اور اس کا پہلا رکوع جو ہے 8 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 3 آیات در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے مزید اس کی شرح ہوئی ہے کہ جو وہاں 8 آیات، لیکن چونکہ وہ صورت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حقیقت نفاق پر ایک مفصل تقریر بھی میں کر چکا ہوں اسی سلسلہ درس کے دوران، اب ان تمام باتوں کو تو نہیں دہرا سکتا، لیکن کچھ چند باتیں جو ہیں ان کی یاد دہانی ضروری ہے۔ ایک تو لغوی بات نوٹ کر لیجئے کہ مادہ ایک ہی ہے، نون فا قاف، نفق، لیکن ایک تو اس سے لفظ بنتا ہے انفاق۔ انفاق بنا ہے نفق ینفقو سے، نفقہ کے معنی ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا، نفق الفرس گھوڑا مر گیا، گھوڑا کام آ گیا، نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے، اس سے بنا انفاق، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو۔ یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اسی سے منافقت بنا ہے باب مفعلہ، لیکن وہ بنا ہے نفقن سے۔ نفقن کہتے ہیں سرنگ، زیر زمین راستہ ہے، سرنگ ہے، اس کے 2 منہ ہیں، اور یہ عام طور پر پچھلے زمانے میں جو قلعے ہوتے تھے
فوجی قلعے اور انہیں میں محل بھی ہوتے تھے، قلعے دار ہے یا بادشاہ ہے، تو حفاظت کے لیے شکل کی جاتی تھی کہ کوئی سرنگ کا ایک ایسا خفیہ راستہ بھی موجود رہے کہ اگر کسی وقت غنیم اور دشمن جو ہے وہ ہمیں شکست دے ہی دے اور وہ صدر دروازہ جو ہے، بڑا دروازہ شہر کا یا قلعے کا، اس سے داخل ہو ہی جائے تو اب ظاہر بات ہے وہ راستہ تو مسدود ہو گیا فرار کا، تو فرار کے لیے ایک راستہ سرنگ، زیر زمین گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس میں سے گزر گئے، کہیں جا کر جنگل میں کسی جگہ وہ راستہ نکلا، تو بچاؤ کے لیے سرنگیں بنائی جاتی تھی۔ اسی طرح گوہ جو ایک جانور ہے صحرا میں ہوتا ہے، تو گوہ کا جو بل ہے اس کو بھی چونکہ کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں اس کو، اور اس کا گوشت کھاتے ہیں صحرائی لوگ، لیکن اس کے اندر بھی عقل اتنی ہے کہ وہ اپنا جو بھٹ بناتا ہے زیر زمین اپنے رہنے کی جگہ، اس کے دو منہ رکھتا ہے کہ اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل جاؤں اور ادھر سے داخل ہو تو ادھر سے بھاگ جاؤں، اسے نافقات ہے، اس سے منافقت ہے۔ منافقت کا اصل ایسنس یہی ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھ۔ ایک تو صادق الایمان ہے کہ جس کا رویہ یہ ہوگا کھپا دینے ہی میں کامیابی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز، لگا دو کھپا دو۔ لیکن اس کے برعکس بچ بچ کر چلنا، جان کو بھی بچاؤ مال کو بھی بچاؤ، ساتھ مسلمانوں کے چلنا بھی ہے، بہرحال کیا کیا جائے، کوئی مجبوری بھی ہے، کچھ معاشرتی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، اب کیا کریں، سارا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، اب ایمان تو لانا ہی ہے، ورنہ یہ کہ ہمیں اپنے قبیلے سے کٹنا پڑے گا، تو ساتھ چونکہ شامل بھی رہنا ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو یہ بچانا جو ہے اسینشلی یہ ہے نفاق کی بنیاد۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جب بھی کبھی بلاوا آئے گا، جو میں نے وہ فیض کے شعر سنائے تھے، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز چرس کی، وہ تو مومنین صادقین کی روش ہوگی، جب پکارا گیا حاضر لبیک۔ اور ایک یہ ہے کہ اب یہ گریز کریں گے، بہانہ بنائیں گے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ جب تک وہ بہانہ انسان نے بنا کر اپنے آپ کو بچایا لیکن بعد میں مان بھی لیا کہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اعتراف تقصیر ہے، معذرت پیش کی، تو اس کو نفاق نہیں کہیں گے، یہ ابھی صرف ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، جھوٹ بولنا شروع کیا، اب وہ نفاق ہے، اس کی پہلی سٹیج۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب انسان سوچتا ہے کہ میرا تو اعتبار ہی ختم ہو گیا، اب جھوٹی قسمیں کھاتا، یہ گویا کہ وہ نفاق اب دوسرے درجے میں آ گیا۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے جبکہ مومنین صادقین سے قد ہو جاتی ہے، بغض ہو جاتی ہے۔ یہ پاگل، یہ جنونی لوگ جو ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ انہیں آگے کی فکر ہے نہ پیچھے کی فکر ہے، کوئی مصلحتیں دیکھتے ہی نہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح کون ایمان لائے؟ یہ تو جنونی ہے، فینیٹکس ہے۔ تو ان سے جب دشمنی ہو گئی، اب یہ سٹیج جو ہے تیسری۔ یہاں اصل میں اس کو بہت عمدگی کے ساتھ یہ کتنی سٹیجز میں سے باطنی طور پر کیفیت گزرتی ہے انسان کی، اس کو واضح کیا گیا۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ میں ان تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ شعوری نفاق جو ہے وہ بہت شاذ تھا، بہت کم تھا۔ عام مغالطہ یہ ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے جو جان بوجھ کر منافق بنا ہوا، یہ بات نہیں تھی۔ اکثریت منافقین کی وہ تھی جو ایمان تو لائے تھے خلوص کے ساتھ، لیکن ایک ہمت درکار ہوتی ہے، ہر چے باد آباد ماں کشتی دراب انداختین، جن میں وہ ہمت نہیں ہوتی، یا یہ کہ ایمان کی پختگی اور گہرائی اتنی نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جائے، تو وہاں سے پھر ایک طرح کی پسپائی ہوتی ہے، ارتداد معنوی، اندر ہی اندر آدمی پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے۔ یہ در حقیقت اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، بلکہ وہ سوچتا جی نے کیا ہو گیا، خام خواہ کو یہ لوگ جو ہیں، آخر صلح سے بھی تو کام چل سکتا ہے، گڑ دے کر بھی تو دشمن کو مارا جا سکتا ہے، ہر وقت یہ جنگ ہی کی فکر رکھتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا۔ آخر جب یہ فرمایا گیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 2 میں سے 1 پر تمہیں ضرور فتح مل جائے گی، تو کیوں نہیں چلتے قریش کے قافلے کی طرف؟ بہت سا مال ہے، بہت سی دولت ہے، پھر 50 آدمی جو ہیں ان کا ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، مصلحت اس کا تقاضا یہ کہ ادھر جائیں پہلے۔ تو وہ لوگ اصل میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جھوٹے ہیں یا ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اصل میں ایک گڈمڈ ہے ان کے اندر۔ اسی لیے قرآن مجید میں اسی سورہ منافقون میں فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ایمان تو لائے تھے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ پھر رفتہ رفتہ ارتداد معنوی، پسپائی ہوتے ہوتے پھر یہ کفر تک چلے گئے۔
لیکن ظاہر بات ہے قانونی ونیئر جو ہے جیسے کہ کسی چوکھٹ کو دیمک اندر سے چٹ کر چکی ہو، اوپر سے وہ چھوڑ دیتی ہے، ایک ونیئر رہ جاتا ہے، ایک پھٹی سی جو ہے انٹیکٹ رہتی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اندر کیا قیامت گزر رہی ہے اس شہکیر کے ساتھ یا اس چوکھٹ کے ساتھ. تو اتنی سمجھ اس کو بھی دی گئی. تو یہ ہے اصل میں. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ شکل ہوگی تو اس اعتبار سے آج جو بات عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے، جنہیں ہم عام معنی میں گناہ گار کہتے ہیں اور اس قسم کا منافق، غیر شعوری منافق، اس میں تو بس تعبیر کا فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ گناہ گار بھی تو یہی ہے کہ جانتا ہے کہ یہ شے اللہ نے حرام کی ہے پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہا. تو آخر اس میں عملی اعتبار سے، باطنی حیثیت سے، جبکہ حقیقت ایمان کے اعتبار سے تو وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا، اس وقت تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. ایمان بھی ہو اور پھر چوری بھی کرے تو وہ ایمان دھیلے کی قیمت نہیں. فائدہ کیا اس ایمان کا؟ اس اعتبار سے جان لیجئے کہ وہ گناہ گار اور منافق میں حقیقت کے اعتبار سے باریک سا پڑتا ہے. یہ نقطہ میں نے آج اس لیے بیان کیا ہے کہ آج اس آیت میں ایک خاص اہم نقطہ وہ ہے کہ جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. اب چلیے، جب اہل ایمان آگے نکل جائیں گے، یہ منافق مرد اور عورتیں ان سے کہیں گے ذرا ہمیں مہلت دو، انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں، اقتباس کر لیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا کر راستہ جو ہے یہ پل صراط جو ہے اس سے گزر جائے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. کہا جائے گا، کہنے والا کون ہوگا اسے مجہول کے صیغے میں لائے، کچھ نہیں بتایا گیا، کوئی فرشتہ ہوگا. لیکن نقطہ موجود ہے کہ اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے بعید تھا کہ وہ یہ جواب دیتے، ورنہ قالو کہہ دیتے. قالو نہیں، قیلا، کہا جائے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف، یعنی پیچھے دنیا کی طرف. یہ نور یہاں نہیں دیا گیا، بلکہ میں یہاں کہوں گا ریوڑیوں کی طرح تقسیم نہیں ہوا ہے، یہ ارن کیا گیا. یہ دنیا کی زندگی میں کما کرنا ہے. ایمان کا بھی قسم کرنا پڑتا ہے اور اعمال صالحہ تو ہے ہی سراسر قسم. یہ نور وہاں کمایا گیا ہے، وہاں سے لایا گیا ہے، وہاں اس کی تحصیل ہوئی ہے. تو اگر تمہارے لیے بھی ممکن ہو تو لوٹ جاؤ، پیچھے کی طرف جاؤ. فالتمسوا نورا، تلاش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ نور. فضرب بینہم بسور لہ باب. پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اب یہ فصیل تو در حقیقت ایک فصل قائم کرنے کے لیے ہے کہ اب آگے نکل گئے اہل ایمان اور ادھر یہ پیچھے رہ گئے، پکارتے ہی رہ گئے. ان کے درمیان فاصلہ تو ہو گیا ہے، اب ان کے درمیان فصیل بھی حائل کر دی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باطن اندر کی طرف رحمت ہوگی. لیکن باطنہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بہت سے حضرات نے اس کو دروازے سے مراد لیا. دروازے کے اندر کی جانب رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف، خارج کی طرف، سامنے کی طرف عذاب خداوندی کا ظہور شروع ہو جائے گا، نزول شروع ہو جائے گا. لیکن مجھے اس میں کافی تامل تھا تو آج مجھے خاصا وقت لگانا پڑا اس پر. جو میری رائے ہے مجھے اس کی تائید امام راضی سے مل گئی کہ یہاں دروازے کی طرف اس ضمیر مجرور کی نسبت نہیں ہے، سور کی طرف، اس فصیل کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت اور اس فصیل کے باہر کی طرف اللہ کا. اب سوال یہ میرے ذہن میں کافی مرتبہ آیا، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید پر اس طرح کا تو انسان جو ہے کبھی بھی شاید کوئی انسان بھی نہ پہنچ سکے سوائے وہ ایک ہی، چونکہ بشر انہیں کہا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے ہم ان کو اس میں شامل کر لیں کہ ہر شے سے واقف. ورنہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے مفسر کو بھی نہ معلوم کتنے مقامات پر واللہ عالم کہہ کے گزرنا پڑتا، اپنے تمام تر غور اور فکر اور تدبر اور تفحص سب کے باوجود واللہ عالم. ایک خیال سا آیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ بہتر جانے. یہ بھی مقام ایسے مقامات میں سے رہا تھا کہ دروازے کا تذکرہ کیوں ہے. لیکن آج مجھے اس پر انشراح ہوا ہے کہ دروازے کا تذکرہ در حقیقت ہمارے اہل سنت کے اس مجمع علیہ عقیدے کے لیے بنیاد ہے جس کے لیے قرآن مجید میں کہیں اور ذکر نہیں، لیکن ہے اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ.
وہ مجمع علیہ عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان کی کچھ رمق بھی ہوگی وہ جہنم میں اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر پھر اس سے بالآخر نکال لیا جائے۔ جن کے دلوں میں سرے سے ایمان کی رمق نہیں ہوگی، خلود ان کے لیے، جن کے دل میں ایمان تھوڑا سا بھی ہے۔ اب یہ جو منافقین جن کا میں نے عرض کیا ہے، اسی لیے وضاحت کی تھی کہ عام گناہ گار اور منافق، یہ در حقیقت ان میں ایک تعبیر کا فرق ہے، باقی تو وہی کچھ ہے، وہی تضاد ان کی زندگیوں میں ہے، وہی تضاد ان کی زندگیوں میں ہے۔ میں تو بلکہ سائیں عبدالرزاق صاحب کا وہ قول سنایا کرتا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ ہم ہر روز نہ معلوم کتنے فیصلے کر رہے ہیں، پوری ملک، پوری امت کی سطح پر جو فیصلے ہو رہے ہیں، عالمی سطح پر، عالم اسلام کو سب کے سب اللہ کی شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، تو ہم تو سب کے سب کافر ہیں، قرآن کا فتویٰ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو کفر اور حقیقی کفر اور ایک قانونی کفر، اسی طریقے سے نفاق، یہ جو غیر شعوری نفاق ہے، اس میں اور گناہ گاری میں فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک مرتبہ جو حائل کر دیا جائے گا فصیل کو، یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بھی جن کے اندر کچھ ایمان کی رمق ہوگی ان کو بہرحال نکلنا ہے۔ اس لیے صراحت کے ساتھ یہاں پر دروازے کا ذکر کیا گیا، ورنہ یہ کہ یہاں پر واقعہ یہ کوئی اور محل اس کا نہیں ہے۔ کیوں اس کا تذکرہ کیا گیا؟ عام لوگوں نے یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے جنہوں نے زیادہ غور نہیں کیا، کہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، حالانکہ پوری جو پکچر سامنے آتی ہے، دروازے سے داخل ہونے کا سوال ہی نہیں، وہ تو فصل قائم ہو چکا پہلے ہی۔ جن کے پاس نور تھا وہ تو نکل گئے، اور یہ پکارتے رہ گئے ذرا ٹھہرو۔ اب اس کے بعد فصیل آ رہی ہے، فضرب بینہم، اور فا جو ہے تعقیب کے لیے، اس کے اندر لازماً جو ہے بعد کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وہ تو تقسیم جو ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ اب جنت کے اس داخلے، دروازے کے داخلے کے لیے جو ہے، جنت میں داخلے کے لیے دروازہ ہے، نہیں، بلکہ در حقیقت یہ دروازہ آئندہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق روشنی تھی، لیکن یہ کہ مجموعی طرز عمل کے اعتبار سے وہ سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لہذا وہ اپنی سزا کے بقدر سزا، اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکل آئیں گے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور قرآن مجید میں کہیں اور اس کا تذکرہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، بلکہ یہ گویا کہ سورہ حدید کے ضمن میں دوسرا نکتہ آ گیا۔ بعض چیزیں عقلی اعتبار سے اتنی بلند ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنا ان کے لیے فتنے کا سبب بن سکتا ہے، لہذا اعلیٰ ترین فلسفیانہ مسائل کو قرآن نے بہت ہی خفیہ انداز میں، سرسری انداز میں بات کہہ دی ہے، سمجھنے والا سمجھ جائے گا، عاقلانہ اشارہ کافی، لیکن یہ کہ عام آدمی اس پر سے گزر جائے گا جیسے کوئی خاص بات نہیں۔ اگر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ بات آئی ہوتی تو عام آدمی بھی رک جاتا اور غور کرنے پر مجبور ہو جاتا، جبکہ اس کے اندر اس کی استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں۔ اسی لیے شاید آپ کو معلوم ہو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، مظنون لأہل ہی، ایک کتاب وہ ہے خاص، وہ کہتے ہیں عام آدمیوں کے پڑھنے کی نہیں ہے، یہ جو ذہنی فکری اعتبار سے وہ بلند سطح پر ہیں، جو اہل ہیں اس کے، یہ ان کے لیے کتاب۔ ایک ہے کہ جو ان کے لیے، عوام کے لیے لکھی گئی ہے، اور یہ عام آدمی تو کرے گا، لیکن قرآن تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی کلام ہے اللہ کا، اس میں سب کے لیے، سب کی ضروریات کو کیٹر کیا گیا۔ تو جیسے وہ بات تھی اسی پر اس کا اضافہ کیجئے کہ دین کے بعد ایسے حقائق ہیں کہ ان کو زیادہ عام کر دیا جائے تو لوگوں میں بے عملی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں داخلہ جو ہے وہ کس درجے شدائد اور مصائب جو ہیں وہ اس کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن یہ کہ آدمی کے اوپر وہ جو ایک گرفت ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نکل جائیں گے، ایمان کی کوئی رمق بھی ہوئی تو نکل جائیں گے، اس سے خام خواہ جو ہے انسان کے اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑتے ہیں اور اس کے اندر عمل کا جذبہ جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ لہذا یہ مضمون قرآن مجید میں شرح و بسط کے ساتھ نہیں، یہاں میرے نزدیک قرآن مجید میں یہ مقام ہے، جیسے کہ سورۃ الفرقان جو ہے اس میں ایک مقام ایسا آیا ہے کہ جو عذاب قبر کا ثبوت بن گیا قرآن مجید میں، ورنہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں عذاب قبر کا تذکرہ نہیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب کی شکل ہے، تبھی تو دگنا کیا جائے گا، اضافہ ہوگا، لیکن یہ کہ اس کو بھی صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک دوسرا نقطہ ہے جس کو نوٹ کر لیجئے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اب اس کو چشم تصور سے دیکھیے، وہ گئے اہل ایمان، نکل گئے، ادھر یہ رہ گئے
اور فصیل حائل ہو گئی. ینادونہم، اب وہ انہیں پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ تعبیر ہے کہ دنیا میں منافق اور مومن، گناہگار اور متقی گڈمڈ ہے، سب مسلمان ہیں، بلکہ میرے نزدیک تو قانونی اور دستوری حقوق منافق اور مومن کے اور متقی اور فاسق کے بالکل برابر ہے. دنیا میں معاشرتی حقوق، سیاسی حقوق، دستوری حقوق میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ بہرحال قانونی جو ہے کیٹیگری وہ تو ایک ہی ہے، جو مسلمان ہے مسلمان ہے. جیسا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. وہ تو ایک جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل سٹیٹس دیتا ہے انسان کو، اور وہ جامد ہے، وہ گھٹتا بڑھتا نہیں. متقی ہے اللہ کے ہاں اجر لے گا، فاسق ہے وہاں سزا بھگتے گا. یہاں تو مسلمان برابر ہے. المسلم کفو لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں بالکل ہم پلہ ہے، برابر ہے، کفو ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ لفظ ہے جو کفو ہے. سب برابر ہے بالکل مرتبے میں، سٹیٹس میں، لیگل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن سب کی برابر ہے. تو فرمایا الم نکم معکم، وہ یہ پکار کر کہیں گے یہ کیا ہوا، اتنا عظیم فرق و تفاوت، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم بھی مسجد نبوی میں نمازیں ادا نہیں کرتے تھے تمہارے ساتھ؟ وہ تو عبداللہ ابن ابی بھی نماز ادا کرتا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے، اور کہتا تھا دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سننا. حالانکہ تھا منافق. تو یہ لیکن نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. وہ تو عین جب احد کا موقع آیا تو معلوم ہوا کہ ہو 300 آدمیوں کو لے کے واپس آ گئے. جب تک وہ آزمائش نہ ہو کیسے وہ تو چھلنی آزمائش کے ذریعے سے لگتی تھی. تو ورنہ تو وہ دنیا میں برابر تھے. اور حضور نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی ہے، اس کی تکفین کے لیے اپنا کرتا عنایت کیا ہے، اس لیے کہ اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق، انہوں نے آ کے درخواست کی حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اگر آپ کرتا عنایت فرما دیں میں اس کا کفن دوں. حضور نے کرتا اتارا دے دیا. حضرت عمر روکتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس منافق کو دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے، میں کیوں انکار کر کے، میری مروت اور میری شرافت سے بعید ہے. ایک مومن صادق ہے، وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے، میں اس کی درخواست رد کر دوں. یہ گویا کہ مرتے دم تک لیگل سٹیٹس اسے مسلم کا حاصل رہا، مرنے کے بعد بھی قبر میں اترنے تک بھی مسلم کا سٹیٹس حاصل تھا. ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا، کیوں نہیں، جواب دیں گے اب اہل ایمان، کیوں نہیں. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اب یہاں نوٹ کرتے جائیے، یہ الفاظ ہیں، یہ خزانہ ہے ایک بہت بڑا، علم کا، معرفت کا، تفقہ کا. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تھے تو تم ہمارے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. فتن تم، نوٹ کیجئے گا اس کو، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. اب فتنے کی 3 نسبتیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجیے. کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے فتنے میں ڈالا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ تو ہمارا قاعدہ رہا ہے، سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں فتنے میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم نے فتنے میں ڈالا، ہم نے آزمایا تمہیں. ہم دیکھنا چاہتے تھے کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون حقیقتاً مومن ہے، کون جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان ہے. امتحان ہماری طرف سے، لیکن امتحان آ رہا ہے کس کے ہاتھوں؟ ابو جہل کے ہاتھوں آ رہا ہے. تو گویا کہ دوسری نسبت ہو گئی ان کفار کی جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے کہ وہ فتنے میں ڈال رہے ہیں مسلمانوں کو. جیسا کہ سورہ بروج میں فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. وہ لوگ کہ جو اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو وہ فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے ایمان کی جو ہے کے لیے آزمائش پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے. اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، توبہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی، ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، تب تو وہ سارا کا سارا جو ہے پچھلا کیا دھرا جو ہے معاف ہو جائے گا، ورنہ ان کے لیے عذاب جہنم ہے. تیسری نسبت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود ڈالتا ہے فتنے میں. اس سے مراد کیا ہے؟ وہی جو محبتیں ہیں جو سورہ تغابن کی آیت کا میں حوالہ کل دے چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. یہ جو محبتیں ہیں تمہاری اہل و عیال کی، بیوی کی، اولاد کی، اور انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ.
ان سے ضرورت کی حد تک دنیا کی جو بھی ضرورت ہے اتنا لگاؤ رہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ان میں سے کسی ایک کی محبت بھی اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی، گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا۔ یہ تو انسان کا اپنا عمل ہے۔ یہاں ذرا پھر میں بعد میں وہ آیت سناؤں گا، ابھی پہلا لفظ سمجھ لیا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور پھر تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ تربص کے معنی انتظار بھی ہیں، ایک آدمی ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے، ایک تو وہ ہے جو چل رہا ہے ہر کے بعد آباد، ایک کسی وجہ سے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، یہ ہے اصل میں تربص۔ دیکھیں تیل، دیکھو تیل کی دھار، دیکھو دیکھو حالات میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ان ساری صورتوں کو دیکھ بھال کر دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح سمجھ کر چلو، سنبھل کر چلو، بچ بچ کر چلو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے بھی جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے، منجدھار میں نہیں کودنا چاہتے، عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ سورہ حج کی آیت۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کنارے کنارے، منجدھار میں نہیں جانا چاہتے، اگر خیر رہے تو بس مطمئن ہیں، اور اگر کہیں کوئی امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی تو اوندھے منہ گر پڑو۔ یہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ تو یہاں فرمایا گیا جب تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا، مال، اولاد، اہل و عیال، علائق دنیاوی، جائیداد، پروفیشن، ان تمام چیزوں کی محبت تم پر غالب آ گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ اب تربص، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ یہ ارادے انسان کے ہوتے بھی ہیں، چلنا بھی چاہتا ہے، نیکی بھی ہے انسان کے اندر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یہ تردد، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں مذبذبین بین ذالک، یہ مذبذب ہو کر ہے، مذبذب فی ریبہم یترددون، یہ اپنے شکوک و شبہات میں متردد ہو کر، ایک ہوتا ہے یکسو ہر چہ بعد۔ تو تربص نتیجہ ہے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کا۔ تیسرا نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وَارْتَبْتُمْ، وہ جو ایمان کی پونجی تمہیں نصیب ہوئی تھی اب اس میں شک اور شبہے کے کانٹے چبھنے شروع ہوں گے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اپنا سب کچھ یہاں پہ ہم دے بیٹھے، اب پتہ نہیں آخرت ہوگی بھی کہ نہیں، کوئی یقین تو نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں، اس لیے کہ یہ سارا سودا جو ہے ادھار کا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اہل ایمان سے اللہ نے ان کے مال اور جانیں خرید لی ہیں جنت کے بعد، جنت تو ملے گی آخرت میں، یہاں تو نہیں ملے گی۔ تو ادھار کا سودا، ادھار کے سودے پر تو آدمی کا دل جو ہے ذرا کچھ نہ کچھ تو متردد ہوتا ہے۔ ایک تو نقد سودا ہو تو ٹھیک ہے، یدم بے یدن، ایک چیز ہاتھ سے دی دوسری لے لی، وہ بادلہ ہو گیا فوراً، لیکن یہ ادھار کا سودا۔ تو یہاں پہ یقیناً پھر جو کچھ ایمان کی پونجی تھی، جیسے برف پگھلنا شروع ہوتا ہے، وہ پگھلنی شروع ہوئی۔ وَارْتَبْتُمْ، یہ نتیجہ ہے اس کا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا، پھر تربص میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں جو پونجی ایمان کی تھی وہ تمہارے ہاتھ سے جانی شروع ہوئی، وہ دولت جو ہے زائل ہونی شروع ہوئی۔ اب یہاں وہ آیت نوٹ کر لیجئے جو ہمارے درس میں آ چکی ہے پہلے، یہ فتنے کے لیے اور اس کے لفظ تربص جو اس کا نتیجہ ہے اس کو جاننے کے لیے لازم ہے وہ آیت یاد رہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جو بڑی محنت اور مشقت سے جمائے ہیں، ان کے کساد کا، مندے کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے، اور وہ جائیدادیں اور وہ بلڈنگیں اور حویلیاں اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، یہ 8 چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں، محبوب تر ہیں 3 چیزوں سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے،
بارہا میں نے عرض کیا ترازو ہے، ہر شخص اپنے باطن میں نصب کر لے، ایک میں 8 چیزیں ڈالیں، 5 ہے علائق دنیاوی، باپ بیٹا بھائی بیوی اور رشتہ دار، باقی تو ہر انسان اس کے بعد ہی آئے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں آتا، اور 3 چیزیں ہیں دنیاوی مال و اسباب، کاروبار ہے یا کوئی نقد ہے جو بھی ایسٹس ہیں، اور یا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب بلڈنگ ہے، جائیداد، تو وہ مال و منال اور یہ جو بھی رشتہ اور رشتہ داری اور دنیا کے علائق ہیں، یہ 8 چیزیں ایک پلڑے میں ڈالو، دوسرے میں 3 کی محبت ڈالو، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، دیکھو کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر یہ 8 والا بھاری ہے تو فتربصوا، جاؤ انتظار، وہ ہے لفظ تربص، اب تو تربص ہو گئی، گو مگو، چلوں نہ چلوں۔ اسی کو اقبال نے وہ ایک شعر میں جمع کیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، گمان بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گما کے بت ہیں، چاہے وہ رشتہ و پیوند ہو اور چاہے وہ مال و دولت دنیا ہو۔ 3 چیزیں یہاں مال و دولت دنیا کی آئی ہیں، رشتہ و پیوند کے 5، ان 8 کے مقابلے میں 3 محبتیں اگر بھاری ہیں تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، اور اگر یہ 8 محبتیں بھاری ہیں فتربصوا۔ اب اس آیت میں جہاں شروع سے لے کر آخر میں لفظ آیا تربصوا، یہاں گویا کہ اسی کی وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، تیسرا نتیجہ وَارْتَبْتُمْ۔ اب جو پونجی تھوڑی بہت ایمان کی تھی، آیت میں سنا چکا ہوں سورہ منافقون کی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا، رفتہ رفتہ ہوتا ہے، تدریجاً ہوتا ہے، پسپائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آدمی جو ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بالکل ہی ایمان سے خالی ہو جائے، یا ایمان اتنا فیبل رہ گیا ہے، اتنا کمزور رہ گیا ہے کہ وہ آپ کے عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے عمل میں تناقض ہوگا، تضاد ہوگا، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیفیت ہو جائے گی کہ جو سورہ صف کے اندر دوسری آیت میں آئی۔ اس کے بعد آئی ہے، دیکھیے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید، فرمایا وغرتکم الامانی، یہ چوتھا مرحلہ ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ من گھڑت خوشنما عقائد سے بہلاتا ہے۔ امانی جمع امنیہ، تمنا، جس سے یہی مادہ ہے جس سے تمنا کا لفظ بنا، تمنا ہے، آرزویں، صحیح ترین اس کی انگریزی میں رینڈرنگ ہوگی وشفل تھنکنگ۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ یہود کے عقائد، سیغفر لنا، اللہ معاف کر دے گا، بخشنے والا ہے، بخشن ہار ہے، ہمیں تو بخشی دیا جائے گا، آخر کچھ بھی ہے، کلمہ گو ہیں، کچھ بھی ہے، محمد کے نام لیوا تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیغفر لنا، پھر ہمیں تو اگر ڈالا بھی جہنم میں تو گنتی کے چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، بیٹوں کے مانند ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں آخر، تو کیا اللہ تعالیٰ کچھ بھی لحاظ نہیں کرے گا ابراہیم کا، جس کو کہا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، دوست کی اولاد، کوئی فکر نہیں کرے گا اس کا، تو ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، عام لوگوں والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ امانی ہے، قرآن جہاں کہیں ان کے یہ عقائد نقل کرتا ہے، فرماتا ہے پھر ساتھ ہی تلک امانیہم، یہ ان کے وشفل تھنکنگ ہے، ان کے من گھڑت خیالات ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے لاؤ دلیل اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کہیں تورات میں یہ گارنٹی اللہ نے تمہیں دی ہے؟ وہ ہے وغرتکم الامانی۔ پھر ضمیر کو تھپک کر پھر یہ جو امنیتیں ہیں، یہ امانی ہے، یہ من گھڑت عقائد ہیں، یہ طفل تسلیاں انسان کو سناتی ہیں۔ آخری بات کیا ہے؟ وغرکم حتی جاء امر اللہ، یہ وہی الفاظ آ گئے جو 24ویں آیت میں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی جب یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہو رہی ہے اللہ کا فیصلہ آ جائے، یا یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ موت بھی ہے، اللہ کا فیصلہ قیامت بھی ہے۔ یہاں پر بھی وہی لفظ آیا حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اب غرور یہاں نوٹ کیجئے گا، غین پر زبر ہے، ایک ہے لفظ غرور غین کے پیش کے ساتھ، غرور جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، جس کو ہم اردو میں بھی غرور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا غرور ہے، اسے بڑا غرور ہے، مغرور اس میں فاعل ہے، لیکن یہ کہ غرور یہ در حقیقت وہ اس کا ایبسٹریکٹ ناؤن،
لیکن غرور غین کے زبر کے ساتھ یہ فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ، بہت بڑا دھوکے باز، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اس بہت بڑے دھوکے باز نے۔ یہاں مراد ہے شیطان، شیطان لعین۔ یہ شیطان لعین بھی انسان کو مزید لوریاں دے دے کر سلاتا ہے، اور کیا اس کی لوری ہے؟ جی اللہ بڑا غفور ہے، کہاں وہ سزا دے گا، یہ تو ایسے ہی ذرا ڈرانے کے لیے لوگوں کو سیدھے ہو جائیں، ورنہ کہاں۔ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو جہنم کا اپنے ہاتھوں آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو جو خالق ہے، مالک ہے، یہ صرف کہنے کی باتیں، ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ کو اپنے ہاں بھی جو ملنگ قسم کے صوفی ہیں وہاں یہ باتیں مل جائیں گی، معلوم ہوتا کہ یہ تو ایسے ہی بس صرف ڈراوی ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، بندہ نواز ہے، بڑا ہی وہ غفور ہے، رحیم ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرو۔ اسی لیے ایک پوری سورت اس موضوع پر ہے، آخری پارے سورۃ الانفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر۔ وہ کریم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا، وہ قہار بھی ہے، وہ سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اس کی تو تمام شانیں ہیں، اور ان تمام شانوں کو اپنے سامنے مستحضر رکھنا ضروری ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ابھی اس آیت پر گفتگو جو ہے آئندہ سیشن میں بھی جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔